بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہماری گپ شپ کا عنوان ہے مکافات عمل۔ مشکل اس طرح ہے، مشکل سا لفظ ہے، ہم بھی کئی سالوں تک اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں جان سکے، لیکن پھر رفتہ رفتہ دنیا کے مشاہدات نے اس کا مطلب خوب سمجھا دیا۔ جتنی مشکل یہ اصطلاح ہے مکافات عمل، اتنا ہی آسان اس کا مفہوم ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ جیسا کہو گے کسی کے بارے میں، آپ کو بھی وہ بھگتنا پڑے گا۔ کیا خوب کہا کسی نے، یہ مکافات عمل ہے، تھوڑا صبر کر، نکلے گا سانپ تیری بھی آستین سے۔ ازل سے مکافات عمل کا سلسلہ قائم ہے، اور اس کو بھی شاعر نے یوں کہا کہ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ معزز ناظرین، ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف دے کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دیں، نہیں ملے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ غلط کریں اور ہمارے ساتھ صحیح ہوتا رہے، درست ہوتا رہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مکافات عمل کا ڈر ہو، وہ لوگ کسی کا دل توڑنے سے پہلے، کسی کے خلاف کوئی ایسا لفظ بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں اور محتاط رہتے ہیں۔ یوں تو مکافات عمل سب کچھ اٹھا کر لے گیا، سر پھرا سیلاب بستی کو بہا کر لے گیا۔ میرے کلینک میں بہت ساری اچھی فیملیز آتی تھیں، پوش فیملیز جنہیں کہتے ہیں، ویل ٹو ڈو، کھاتے پیتے لوگ۔ تو ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اچھے لوگ آتے ہیں، اچھی فیملیز آتی ہیں، کوئی مناسب لڑکی ہوگی تو یہ میرے بیٹے کے لیے ذرا دیکھیے گا کوئی پرپوزل۔ اتفاق سے مجھے کچھ دنوں میں ہی ایک اچھی نیک صالح لڑکی کا سامنے آ گیا۔ وہ لوگ آئے میرے پاس، تو میں نے ان سے بات بھی کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے اجازت ہے، آپ بسم اللہ کریں۔ تو میں نے اس لڑکے کی جو عورت تھی، والدہ محترمہ، ان کو بلایا۔ میں نے کہا اس وقت آپ آ جائیں کلینک پہ۔ تو وہ لوگ بھی آئے ہوں گے، لڑکی بھی اور اس کی والدہ بھی آئی ہوں گی، تو ایک نظر دیکھ لیجیے گا۔ اس عورت نے ایسا ہی ہوا، جب اسے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کامن سینس سے، مشاہدے سے، کہ اس نے کچھ اچھا نہیں فیل کیا اس لڑکی کو دیکھ کر، اس پرپوزل کے متعلق پسند نہیں آئی اسے۔ اور جب وہ لوگ چلے گئے تو بعد میں مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے میرے بیٹے کے لیے، یہ لڑکی آپ نے پسند کی، اس کا پرپوزل آپ مجھے دے رہے ہیں۔ میرا بیٹا شی جوان، وہ پنجابی میں کہتے ہیں شی جوان، بڑا گبرو اور سونا جوان، اور اس کے لیے میں نے کہا یہ بڑی اچھی فیملی ہے اور صوم و صلات کے پابند ہیں، لڑکی بھی تعلیم یافتہ ہے، سگڑ ہے، نیک ہے، جو مجھے پتہ چلا، جو میں ان کے جانتا ہوں فیملی کو۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسے تو بہت رشتے ہیں میرے بیٹے کے لیے۔ وہ اس کی بات میرے ذہن میں کھٹک گئی اور مجھے اندر ہی فوراً فیل ہوا کہ یہ کچھ غلط کہہ گئی ہے۔ قصہ مختصر، کوئی 4-6 مہینے بعد تشریف لاتی ہیں خاتون، تو بہت برا حال ہے، بہت ہی ڈپریشن میں ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہ میرے بیٹے کا ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں۔ اللہ اکبر! لو اب دے لو اپنی ہوبرو گبرو شی جوان کے لیے، ڈھونڈ لو رشتہ، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، بے ساکھیوں پہ ہے۔ تو مکافات عمل ہیں، ایک دن تمہارے اعمال تمہیں ملنے آئیں گے، بہت خوب بات، بس پھر حیران نہ ہونا۔ اور جہاں ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے قیدوں کا، کہ آپ جب اپنے بچوں کی کوئی رشتہ کرنے لگتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چاچا، تایا، خاندان کے کچھ
نام نہاد بڑے وہ آڑے آ جاتے ہیں، قیدو بن جاتے ہیں کہ یہ کیا، تم اپنی برادری کو چھوڑ کے باہر کی برادری میں، اپنی ذات کو چھوڑ کے باہر کی ذات میں یہ کیا جھک مارنے لگے ہو؟ مخالفت کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، شامل نہیں ہوتے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی اولاد انہیں دن میں تارے دکھا دیتی ہے۔ وہ ذات برادری تو چھوٹی چیز ہے، وہ ساری حدوں کو پھلانگ کر وہ اپنے مذہب سے ہی نکل جاتی ہے اور غیر مذہب میں جا کر اولاد، لڑکی ہو لڑکا ہو، اپنی پسند سے شادی کر لیتے ہیں۔ مکافات عمل اسے ہی کہتے ہیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کر بات کرتے ہیں کہ کہیں صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کر بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ ہے اصل جو انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، نیک اور صالح اولاد۔ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے گھر بنانا، پلاٹ خریدنے، ان کے لیے نہ بنائیں، اپنے بچوں کو قابل بنائیں، ان کے لیے گھر نہ بنائیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم، اخلاق اور تہذیب سکھانے میں ناکام ہو گئے آپ، تو وہ اس گھر کو بیچ دیں گے جو آپ نے بہت محنت اور مشقت سے دن رات کوشش کر کے ان کے لیے بنایا تھا۔ نالائق اولاد اس کو بیچ دے گی، کھا پی جائے گی، اڑا دے گی۔ اور اگر آپ کے بچے قابل ہوئے تو اپنے گھر خود بنا لیں گے۔ اصل دولت جائیداد نہیں ہوتی، مکان نہیں ہوتا، بینک بیلنس نہیں ہوتا، اصل دولت تو اولاد ہوتی ہے۔ اور ازل سے یہ مکافات عمل جاری ہے، جس کو ہم انگلش میں بھی سمجھ سکتے ہیں، consequences of your actions. That's all. As you sow, so shall you reap. تو یہ سلسلہ ایسا ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پھر اسلام بھی اس کی توثیق کرتا ہے۔ وہ مثقالۃ ذرۃ خیرا یرا اور مثقال ذرۃ شرا یرا۔ بچت نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی، بھاگ نہیں سکیں گے۔ ہمیں اپنی زبان کو بھی، اپنے الفاظ کو بھی، اپنے ایکشنز کو بھی، اعمال کو بھی، ان تمام چیزوں کو ایک تہذیب و اخلاق کے دائرے میں رکھنا چاہیے، اور انسانی جو رشتے ہیں، جو رتبے ہیں، ان کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ حافظ۔